جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح. مجھے امید ہے آپ نے ہمارا کچن سیگمنٹ انجوائے کیا ہوگا. شیف نوری نے جو آج ڈیزرٹ بنانا سکھایا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھر میں ٹرائی کریں گے اور لطف اندوز ہو جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب، اور جو ہم آج بات کر رہے تھے کاروبار کے مسائل کے حوالے سے، ان سے گفتگو فرماتے ہیں. جی علامہ صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا دھوکہ دہی فریب جو کرتا ہے ان کا یہ ہوتا ہے. لوگوں کے دلوں پہ جو مہریں لگی ہوئی ہیں، جنہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا سخت گناہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں وہ حدیث مبارک مکمل کرنا چاہوں گا بالکل. کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے. سرکار نے فرمایا غریب وہ ہے جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، حج بھی ادا کیا ہوگا، دیگر نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، لیکن جب میدان محشر میں آئے گا یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی. اللہ اس نے دنیا میں ساتھ ساتھ کسی کی دل آزاری، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کی ناک زمین لی ہوگی، کسی کا مال دبا لیا ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو جن لوگوں کے حقوق اس کے سر ہوں گے وہ وہاں پر مطالبہ کریں گے، یا اللہ ہمارے حقوق اس کے سر پر ہیں لہذا ہمیں بدلہ دیا جائے. تو اس بندے کی ساری نیکیاں لے کر ان جو حقوق والے تھے ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. اس سے جتنی بھی نیکیاں دنیا کے اندر کی تھی وہ ساری نیکیاں تقسیم ہو گئیں. اور جب نیکیاں تقسیم ہو جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کا اگر اس پر حق ہوگا تو پھر وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمارا بھی تو حق ہے، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر ڈال دیے جائیں گے. اللہ. تو یوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نیکیاں کرے لیکن ساتھ میں حقوق العباد کا بھی خیال رکھے. حقوق العباد کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، حقوق العباد کا بھی احساس ہونا چاہیے، لوگوں کا بھی احساس ہونا چاہیے. ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ بندہ نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا مسجد میں آنا جانا یا اس کے ظاہری حلیے پر نہ جاؤ. اور میں کسی کو دیکھنا اور پرکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. سبحان اللہ. کسی نے بظاہر داڑھی رکھی ہے، نماز پڑھ کے ماتھے پر نشان بھی پڑ گیا ہے، اس کا بظاہر جو ہے لباس بھی مہذب نظر آتا ہے، اس کی گفتگو کے اندر بھی تہذیب ٹپکتی ہے، لیکن اس تہذیب اور اس ظاہری حلیہ کے پیچھے اس کا ایک اور رخ ہے، اور اس رخ کی بنا پر وہ لوگوں سے فراڈ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ان کا حق بھی دباتا ہے، حق کھاتا بھی ہے، ان کی عزتیں بھی اچھالتا ہے. سرکار نے فرمایا ظاہری اس کے جو معاملات ہیں عبادات کے اس پہ نہیں جانا. کسی کو پرکھنا اور جاننا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہیں. پھر جہاں تک رہا تعلق کہ دنیاوی زندگی، دیکھیں یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس میں بظاہر کشش ہے، اٹریکشن ہے اس کے اندر، چمک دمک ہے اس کے اندر، اور ہر بندہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے یا جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے محروم ہو وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، میرے پاس جناب وسیع بڑے بڑے گھر ہوں، بینک بیلنس زیادہ ہو. تو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کی چمک اور دمک سے بچنے کے لیے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک بھیڑ کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس بھیڑ کے بچے کو لے گا جو مرا ہوا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، یہ کس کام کا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے مال کی اہمیت اور ویلیو اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے اس کی اہمیت تمہاری نگاہ میں ہے. اللہ. یعنی رب کی بارگاہ میں دنیا کی مال کی متاع کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہم دنیاوی اعتبار سے اس قدر بعض دفعہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ دنیا اور اس کا مال و متاع ہمارے حواس پر، ہمارے وجود پر، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر اس قدر سوار ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا.
ہم ہی خود کو معزز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ہی سب سے محترم خود کو سمجھتے ہیں، ہم ہی عزت والے سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، یعنی کسی نے بڑی گاڑی لے لی کہے جی میں بھائی عزت والا، نہ کوئی وزارت کے عہدے پر چلا گیا کہا میں عزت والا، فرمایا نہ، کسی نے زیادہ مال متا بنا لیا اور کہا کہ میں عزت والا، نہ، کوئی لگژری گاڑی کے اندر سفر کرتا ہے اور کہا ہماری بڑی رسپیکٹ ہے، فرمایا نہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا معیار بتایا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، میں بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت والا ہے، اتقاکم، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقی عزت والا وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں فکر آخرت ہوگی، جو اپنے خواہشات کو دین اسلام کے احکام کے مطابق گزارے گا، اپنی ضروریات کو، اپنی سہولیات کو دین متین اور اس کے احکامات کے مطابق لے گا۔ جو اس کے خلاف کرتے ہوئے کوئی جائے گا پھر وہ دنیا کے اندر بھی رسوا، آخرت کے اندر بھی رسوا۔ تو دنیا جو ہے، اب ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ایسے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری لوگ، بڑی زیادہ دولت اور عہدے رکھنے والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پہلے تو دنیا کے اندر ہی جنہوں نے ناجائز طریقے سے مال و متاع بنایا ہوتا ہے، ورنہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے لیے فاتحہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ ان کی قبر پر جا کر ان کی فاتحہ کریں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے والدین کی سال ثواب کے لیے کوئی نیک عمل کریں۔ تو ہم جو مال اگر جائز طریقے سے کمائیں گے، جس میں جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت سے ہماری جو ورثاء ہیں ان کے دلوں میں ہمارا احساس اور محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی ہماری عزت کرتے ہیں، ضرورت پڑے تو ہماری خدمت کرتے ہیں، اور ہمارے جانے کے بعد بھی۔ تو جو لوگ فقط دنیا کے بحاف پر، دنیا کی مال کے بحاف پر اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکام کو بھول جاتے ہیں، دین اسلام، میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا، یہ دین فطرت ہے، اس کے بغیر ہم جو بھی عمل کریں گے، ہمارے جو بھی فیصلے ہوں گے، وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گے، اور اس کے مطابق جو ہم عمل کریں گے تو وہ ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدے دیں گے، وہ آخرت کے اندر بھی فائدے دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ ریحان کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ ریحان، آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے پروگرام میں اور آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہم سب کو بتایا کہ کاروبار میں جو بھی نفع نقصان، جھوٹ بولتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریحان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ریحان بھائی، آپ کا کلام۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے
حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتی صبح. آج صبح سے ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جھل تھل ہو رہا ہے. کہیں موسم جو ہے وہ تیز بارش دکھا رہا ہے، کہیں پر ہلکی بارش ہے، کہیں تیز فوار ہے، کہیں ہلکی. میں جب راستے میں آ رہی تھی تو شارع فیصل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی. تو آپ سب جاننا چاہتے ہیں بارش کے حوالے سے. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے جواد میمن صاحب جو کہ ویدر اینالسٹ ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جواد سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعائیں ہیں. بارش کے بارے میں سب جاننا چاہتے ہیں جواد بھائی کہ کیا حالات ہیں، اب کتنی دیر تک کا یہ جو ہے مونسون سیزن چلے گا، اور یہ جو بارش ہو رہی ہے کیا یہ تیزی اختیار کرے گی؟ دیکھیں یہ جو ابھی جو بارش کا سلسلہ چل رہا ہے یہ بیسیکلی عربین سی سے جو ہے وہ سی کلاؤڈ کی زیر اثر ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت کیونکہ مونسون سیزن ہے تو مونسون کرنٹ جو ہے وہ کافی حد تک ایکٹیو رہتی ہیں. تو یہ جو صبح سے جو شہر میں سلسلہ ہے یہ آن اینڈ آف بریکس کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا آج اور کل بھی. لیکن اس کے زیر اثر بہت زیادہ کوئی بارشیں نہیں ہیں. کسی علاقے میں لائٹ رین ہو گئی، کسی علاقے میں ماڈریٹ شاورز ہو گئے، تو یہ اسی طریقے سے یہ چلے گا. جبکہ چوتھا جو مانسون کا اسپیل ہے وہ اس وقت پنجاب کی طرف موجود ہے اور باقاعدہ جو ہے یہ کل رات تک یا کل شام تک جو ہے وہ سندھ کے علاقوں میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر پھر کراچی کے لیے جو ہے وہ 24، 25 اور 26 تاریخ جو ہیں ان دنوں ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فال کے کافی حد تک چانسز موجود ہیں. جبکہ کراچی میں پھر یہ جو سسٹم ہے یہ مزید 27 یا 28 تاریخ تک جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا. اچھا، تو ہیوی رین فال اتنی ہی ہوگی جتنی ہم نے عید کے دنوں میں دیکھی تھی؟ دیکھیں پاسبلٹی کچھ حد تک سملر ہی ہے، کیونکہ اوور آل اگر سسٹم کی بات کروں یہ جو 3 دن میں نے آپ کو بتائے ہیں اس میں یہی ہوگا کہ کراچی کے اکثر ایریاز جو ہیں وہ کم سے کم بھی 50 سے 60 ملی میٹر بارش، اور کچھ زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو پھر وہ ٹرپل ڈیجٹس میں جو ہے وہ فگرز امید ہے کہ آ جائیں گے ان 3 دنوں کے دوران 24، 25 اور 26. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں دن جو بارش ہوگی جواد بھائی تو وہ جو ہے آپ نے بتایا کہ ہیوی بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی اس طرح ہوگی جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہیں پر تیز ہو رہی ہے، کسی ایریا میں ہلکی اور کسی ایریا میں زیادہ؟ اب اس میں لائن میں بہت ڈسٹورشن ہے، میں آپ کو یہ سوال اس طریقے سے سن نہیں پایا. اچھا، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو بارش اب ہوگی جو آپ نے 3 دن بتایا ہے یہ بھی ایسے ہی ہوگی، کسی علاقے میں زیادہ اور کسی علاقے میں کم؟ جی اس طرح ہی ہوگی، اسکیٹرڈ رین فال ہوں گی، لیکن اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ شہر کے تقریباً ایریاز میں ان 3 دنوں میں جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 1 سے 2 جو ہے وہ ہیوی اسپیل بھی ممکن ہے جو شہر کے اکثر ایریاز کو جو ہے وہ گرپ کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کراچی والے جو ہیں دوبارہ سے کمر کس لیں، بارشیں جو ہیں واپس سے جو ہے وہ اپنا جو روپ دکھانے کے لیے تیار ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور سندھ میں جو ہے یہ 23 تاریخ سے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دے گا. اس کل رات میں بھی اس کے زیر اثر سندھ میں کافی اچھی بارشیں وہ دیکھی گئی اپر سندھ میں، اور کراچی کے لیے وہی ویکینڈ سے جو ہے یہ اثرات شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جواد بھائی، یہ جو لاہور میں بارشیں ہو رہی ہیں میں ذرا لاہور کے بارے میں جاننا چاہوں گی. وہاں پر تو بہت زیادہ ہیوی رین فال ہو رہا ہے، تو وہ کب تک تھم جائے گا؟ دیکھیں یہی سسٹم کے زیر اثر جو ہے اس وقت کے پی کے پنجاب اور جس میں لاہور کی بھی آپ نے بات کری وہاں پر اسی سسٹم کے زیر اثر بارشیں ہیں. ابھی بھی یہ سسٹم پنجاب کے اوپر موجود ہے اور اگلے 1 سے 2 دن تک جو ہے وہ پنجاب کے اکثر ایریاز میں ماڈریٹ ٹو ہیوی اور کچھ ایریاز میں ویری ہیوی رین فال کے جو سلسلہ ہے یہ چلے گا انکلوڈنگ لاہور. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے سیاحت ایریا ہوتے ہیں گلگت بلتستان، سوات، وہاں پر بھی بارشوں کا یہی امکان ہے؟ جی بالکل، وہاں پر بھی یہ سسٹم اثر انداز ہو رہا ہے. پنجاب سے جو موسم ہے تو اس کی جو کرنٹس ہیں وہ وہاں تک بھی پہنچ رہی ہیں اپر ایریاز میں. ساتھ ہی ساتھ اپر ایریاز میں جو ہے وہ ویسٹرن انفلوئنس بھی ویسٹ کی طرف سے بھی تھوڑا ڈسٹربنس ہے تھوڑی سی. تو ان دونوں کے انٹریکشن سے ان سارے ایریاز میں بھی اگلے 1 سے 2 دن تک جو ہے وہ اسی طریقے سے آن آف بارشوں کا سلسلہ رہے گا. پھر جب یہ سسٹم تھوڑا سا مزید سندھ کی طرف کل شام یا رات سے آئے گا تو پھر پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے وہ تھوڑا حد تک بارشوں کا زور کم ہوگا، لیکن بارشیں پھر بھی جو ہے وہ چلتی رہیں گی. اچھا، یہ تو جولائی کی بات ہو گئی. اگر میں اگست کی بات کروں تو آپ کو کوئی دکھائی دے رہا ہے مونسون سیزن اگست میں بھی؟ جی بالکل، مونسون میں فی الحال ایسا کوئی بھی بریک نظر نہیں آ رہا ہے،
اور یہ جولائی کے اینڈ تک تو جس طرح ہم نے بتایا کہ 27-28 تاریخ تک تو جو ہے یہ جو کرنٹ سسٹم ہے یہ سندھ اور بلوچستان میں ایکٹیو رہے گا. اس کے بعد بھی جو ہے وہ اگست کے فرسٹ ویک میں ایک اور سسٹم ایکسپیکٹڈ ہے, اور تھرو آؤٹ ایٹ لیسٹ مڈ آف اگست تک جو ہے وہ وداؤٹ اینی بریک جو ہے وہ بیک ٹو بیک سسٹمز آتے رہیں گے, اور ملک بھر میں جو ہے اسی طریقے سے بارشوں کا سلسلہ چلے گا. اللہ اکبر. جواد بھائی, یہ ہمارے ہاں تو کوئی انتظامات ہوتے نہیں ہیں, کوئی نکاسی کا نظام نہیں ہے, اگر اسی طرح سے بارشیں ہوتی رہی تو کراچی تو ڈوب جائے گا. نہیں دیکھیں, گیپس کے ساتھ بارش ہوگی, ایسے یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیلی ہی جو ہے وہ اتنی خطرناک یا شدید بارشیں ہوں گی. اور فی الحال جو پچھلے ٹائم 2-3 سسٹمز میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو ٹیمپرری جو ہے وہ ضرور پانی پڑتا ہے شہر کے اندر. وہ خیر ہم نے کل دوسرے شہروں میں بھی دیکھا, چاہے لاہور ہو یا چاہے پشاور ہو, لیکن جیسے ہی یہ سسٹم سلو ڈاؤن ہوتا ہے, بارشوں میں گیپ آتا ہے, تو کافی حد تک معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. اور اگست میں بھی اسی طریقے سے رہے گا کہ ایک سسٹم آئے گا, اس کے بعد جو ہے پھر 3-4-5 دن کا گیپ آ جائے گا, پھر اس کے بعد دوسرا سسٹم آئے گا. لیکن اس کی انٹینسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو آنے والا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ شدت سے ہی آئے, نارمل انٹینسٹی سے بھی آ سکتا ہے, تو ماڈریٹ ٹو اس طریقے سے بارش بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوگی, لیکن ہیوی رین فال جو ہم نے پچھلے دنوں عید کے دنوں میں دیکھا اس طرح سے نہیں ہوگا, یہ اچھی بات ہے. اچھا, موسم جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے. اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں جواد بھائی تو موسم بہت چینج ہو چکا ہے. ابھی میں کوئی نیوز دیکھ رہی تھی, کہیں جگہ پر باہر ملک میں بہت زیادہ گرمی ہے, تو جو دنیا کا ویدر ہے وہ کس طرح سے تبدیلی چینج کر رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, یہ کلائمیٹ چینج تو اب ایک حقیقت ہے, اور جو لوگ پہلے سے شاید کوئی ہوکس مانگتے تھے یا نہیں مانتے تھے, کوئی رومر سمجھتے تھے, اب ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ہر گزرتا سیزن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وقت اگر میں بات کروں تو یورپین ریجن میں جو ہے اس وقت ایک شدید ہیٹ ویوز ہے, ریکارڈ بریکنگ جو ہے ڈیلی کے حساب سے وہاں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریکارڈ بریک ہو رہے ہیں. اور لنڈن میں جو ہے وہ پچھلے کچھ 1 یا 2 دن پہلے جو ہے وہ ریکارڈ بریکنگ ہیٹ تھی, جہاں پہ شاید ان کے ریکارڈ کے حساب سے پہلی بار جو ہے پارا 41 ڈگری یا اس سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا, اور بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ انٹینس صورتحال ہے وہاں پر. تو یہی تو کلائمیٹ چینج ہے, سارا جنگلات میں جو ہے آگ کر رہی ہے. ہمارے یہاں مانسون سیزن جو ہے وہ ایک ایکسٹریم سیزن پہ چلا جاتا ہے, اور مانسون کی کرنٹس ان علاقوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں جہاں پر جو ہے پہلے مانسون نہیں جاتا تھا, جس طرح بلوچستان کے ویسٹرن ریجن ہو گئے, ایران ہو گیا, عمان ہو گیا, UAE ہو گیا. اور ابھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سسٹم بالکل اینڈ تک جاتے آتے, یہ سعودی عرب تک بھی ٹریول کر کے وہاں پہ بھی بارشیں برپا دیتے ہیں. تو یہ سارا کلائمیٹ چینج ہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بحر عرب اس وقت اتنا زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوا ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے, غیر معمولی حد تک جو ہے اس میں جو ہے وہ سی سرفیس ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی ساتھ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جواد بھائی, ایک میرا بڑا معصومانہ سوال ہے. بچپن میں جب میں چھوٹی تھی تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں کراچی میں برف باری ہوگی. تو آپ تو ویدر اینالسٹ ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کبھی دیکھا ہے آپ نے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں برف باری کا کوئی امکان ہے کراچی میں؟ دیکھیں فی الحال تو ایسے کوئی اس طریقے کے کوئی سسٹم نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور جس طریقے سے موسموں کی شدت میں, جو سسٹم کی شدت میں اور سیزن کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, تو اس بات سے انکار یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کراچی میں کبھی برف باری ہو جائے. ہو سکتا ہے آگے آنے والے 10-12 سال, 5 سال, 20 سال میں جو ہے وہ اس طریقے کا بھی کوئی ایونٹ ہو جائے, کیونکہ اب جس طریقے سے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے کسی بھی چیز کی کو امپاسبل بولنا یا نہ ہونا بولنا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتی ہیں, پاسبلٹیز ہیں, ڈیپینڈس کے آگے کس طریقے سے معاملات چلتے ہیں. ٹھیک ہے جواد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ جب شدید بارشیں ہو رہی ہوں تو کوشش کریں کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں, کوشش کریں. اور لائٹنگ اسٹرائکس وغیرہ ہوتی ہیں تو لوہے کے جال سے, میٹل کی چیزوں سے جو ہے وہ دور رہیں. اور اسپیشلی جب آپ باہر ہوں بارش کے دوران اگر بہت تیز بارش ہو رہی ہو تو بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں, الیکٹرک کی تاروں سے جو ہے اس کا خاصا خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ اربن فلڈنگ ہے, پانی بھرا ہوا ہے اور ساری چیزیں ہیں, تو کوشش کریں کہ ڈرائیونگ جو ہے اس کو بہت احتیاط سے کریں, کیونکہ آپ کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو کافی تکلیف پیش آتی ہے. تو اس چیز کا بھی لازمی خیال رکھیں.
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, जो कि वेदर एनालिस्ट है। आप लोग सब जानते हैं, दीगर शोज में भी आप लोगों को इनकी आवाज़ सुनाई देती है, इनकी शक्ल दिखाई देती है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है बताते हैं, हमें अपडेट करते हैं। वेदर के हवाले से आप लोगों ने जाना कि बारिश जो है वो मानसून जो है वो चलता रहेगा। इस दफ़ा तो बारिश अल्लाह पाक इतनी बरसा रहे हैं, जो दिन में जो पिछली दफ़ा लोग कह रहे थे ना वो अफसुर्दा हो गए थे कि इस दफ़ा तो बारिश बरसी नहीं, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो वो सब जो है अपनी ज़िंदगी में रौनक देख सकते हैं बारिश की सूरत में। लेकिन जैसा कि उन्होंने फरमाया कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने एहतियात बरतनी है। आप लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए बाहर ज़रूर निकले, लेकिन ये सोच कर निकले कि ये कराची है, यहाँ पर कोई भी खड्डा हो सकता है, कोई भी नाला खुला हो सकता है। आप अपने बच्चों के साथ बाइक पे जा रहे हैं तो बहुत एहतियात बरतें। कुछ दिनों पहले मैंने एक देखा था, एक हादसा जो हमारे भाई के साथ पेश आया। उनकी बीवी और उनकी कोई छोटी बच्ची थी, वो के नाले में डूब के उनकी जाँ भाग हो गए। अल्लाह पाक उनके जो है दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानियां होती हैं, ऐसे चीज़ें जो हमारे मतलब मुझे तो ये लगता है कि क्या पता क़यामत आ चुकी है और हम लोग उसी में जी रहे हो। कसम से जब आप ये देखते हैं कि एक बंदा हाथ जोड़कर जो है कह रहा है कि ये मेरा बच्चा मर गया और इसकी जगह कोई और भी हो सकता था, अपने ऊपर अगर आप ये रख के देखते हैं ना कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो रूह आपकी कांप जाती है, आपके पैर जो है ज़मीन से निकल जाते हैं कि अल्लाह अकबर, हम ये सोच भी नहीं सकते। ये ख्याल भी हमारे आता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर अपने ऊपर बात आए तो। वो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल ली जाती हैं कराची में। इस तरह के हादसा बहुत होते हैं। कभी देखें तो कोई करंट लगने से जहाँ भाग हो जाता है, कोई बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है। आप बाहर मुल्कों में देखें जब बारिश होती है तो लोग इंजॉय करते हैं, वहाँ पर क्या समा होता है, वहाँ पे सफाई का क्या निज़ाम होता है। लेकिन कराची में अच्छा हमेशा ये हो रहा था कि जब कराची में बारिश हुई तो लोग कह रहे थे कि कराची का बुरा हाल है, ये है वो है। अब मैंने लाहौर की वीडियो जो है वो कल देखी कि लाहौर में पानी जमा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैं वो वीडियो देख कर दंग रह गई। मैंने कहा अल्लाह अकबर, इतना पानी, मतलब इतना पानी तो जितना कराची में था उतना ही लाहौर में था। तो ये जो नकासी का निज़ाम है, जब अल्लाह पाक इतनी जोर से रहमत बरसाते हैं तो नकासी का निज़ाम जो है सबका धर्म भरम हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है तरक्की करने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है, गौर व फिक्र की जरूरत है कि हम लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग जहाँ रह रहे हैं क्या वो जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। ये आप अपने बच्चों के लिए खुद इंतखाब करें, खुद सोचें इस बारे में कि आप लोग अपने रहने का माहौल अच्छा बनाएं। आप लोग बाहर जब निकलें तो ये देख कर निकलें, सोच समझ कर निकलें कि क्या आप जिस सड़क पे चल रहे हैं जहाँ वहाँ पर खंबा है, कोई तार पड़ा हुआ है। मैंने अक्सर देखा है लोग चढ़ रहे होते हैं, तार नीचे पड़े होते हैं, बच्चा जो है वो पैर रख दे या कोई बड़ा पैर रख दे, उसमें तो अल्लाह ना करे करंट नहीं होता, लेकिन अगर उसमें करंट हुआ खुदा न ख्वास्ता तो जो बंदे को चिपकता है ना वो फिर वो निकल नहीं सकता। इतना डेंजरस होता है ये, और आपकी पूरी रूह कांप जाती है जब आप इस तरह के हादसा देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है बिल्कुल एंजॉय करें। एंजॉयमेंट से कोई हम लोग इज्तनाब नहीं करने का कह रहे कि आप एंजॉयमेंट से बिल्कुल दूरी इख्तियार करें। एंजॉय करें, ये आपका हक है। और अल्लाह पाक ने जब आप बारिश बरसाते हैं तो अपने घरों में रहकर एंजॉयमेंट करें। आप बनाए समोसे बनाएं, आप पकौड़े बनाएं, वो जो एक अनरसे की गोलियां होती हैं जिस पर तिल छिड़के होते हैं वो आप बाजार से मंगा के खाएं। घर में तो वो टेस्ट नहीं बन पाता, तो वो बना के आप लोग अपने घरों में खाएं। उसके साथ चटनियां बनाएं, आलू भरी पराठे बनाएं, मूली के पराठे बनाएं, बेसन के पराठे बनाएं। आप लोग अपने घर में ऐसी पार्टी खुद ऑर्गेनाइज करें कि आपकी जो है ना आपको लगे कि हाँ यार बारिश हो रही है, बस दूर दूर से देखना है और एंजॉय करना है। नीचे जाना अगर आपको लगता है कि कोई बहुत जरूरी काम है या आपकी नौकरी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि नौकरी की तो नखरा की, आपकी नौकरी है, आपको जाना है तो आप बिल्कुल जाए, लेकिन उसमें आप जो है वो पूरे रेन कोट्स होते हैं, पूरे रेन कोट से आप वो पहन कर जाएं। बाइक पर हैं तो एहतियात करें, बाइक को आराम से चलाएं। और हाँ, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपके पीछे कोई और गाड़ी हो तो इतनी जोर से फ्लो में गाड़ी ना लेके जाएं कि जो पीछे बैठा हुआ उसके मुंह पे पानी आए और उसके कपड़ों पे पानी आए। ये हादसा आज सुबह मेरे साथ पेश आया। जब मैं जो है वो आ रही थी ऑफिस की तरफ तो मेरे ऊपर बहुत जोर से पानी आया। इसी के साथ साथ हमारे साथ डायरेक्टर मौका महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब मौजूद है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सरदार साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब आपसे जानना चाहूंगी, जो आज सुबह से जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जलथल हो रहा है कराची में, ये कब तक सीजन जो है बरकरार रहेगा? देखिए ये तो आज सुबह हुई, शाम में फिर हो सकती है। ये तो क्लाउडी वेदर और इंटरमिटेंट लाइट रेन, यानी ज्यादा से ज्यादा 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है फैसल बेस पे, तो ये चलता रहेगा आज भी और कल भी। और फिर परसों से तेज बारिश का स्पेल इम्कान है 24 से 26 के दौरान कराची में भी, और बाकी सिंध में तो खैर आज रात से ही शुरू हो जाएगी, बाकी सिंध के अजला में। ठीक है, तो 26 तक या 27 तक जा सकता है ये सिलसिला। लेकिन ये जो आज सुबह हुई है ना, जैसे ये तो नॉर्मल फीचर है कराची की एक तरह से, ये तो ऑन एंड ऑफ होती रहेगी।
ٹھیک سردار صاحب، یہ جو آپ نے بتایا 2 دن بعد ہیوی رین فال ہوگا، کیا وہ اتنا ہی ہیوی ہوگا جتنا ہم نے عید کے دوران دیکھا تھا؟ شاید اتنا ہی ہیوی ہو جائے، اس میں امکان پورا ہے. اس میں 24 کی رات اور 25 کا دن جو ہے، خاص کر سنڈے ہوگا میرا خیال ہے 24 کو، اور پھر 25 کو منڈے. تو اتوار کی رات اور پھر پیر کا دن جو ہوگا اس میں تیز اسپیل متوقع ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ تو ہو گئی اتوار کی رات اور پیر کے دن کی بات. اس کے علاوہ یہ جولائی کے علاوہ اگست میں آپ کتنے مانسون سیزن دیکھ رہے ہیں؟ سسٹم کیا دوبارہ سے بارشیں برسائے گا؟ آپ کی آواز میں سمجھ نہیں پایا کویسچن. میں کہہ رہی ہوں اگست میں بھی آپ کوئی سسٹم دیکھ رہے ہیں مانسون کا؟ جی بالکل، اگست میں بھی ہے، چونکہ مانسون 3 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، ستمبر کے آخر تک چلتا ہے. تو اس میں سے 1.5 مہینہ پہلا جو ہے وہ ہم نے شروع کیا. آؤٹ لک میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ زیادہ بارشیں ہیں اس 1.5 مہینے میں. تو اگست کے وسط تک 2-2 3 دن کے 2 دن کے گیپ سے رہے گا ابھی اگست کے وسط تک سلسلہ. ٹھیک ہے. اور یہ بارش بھی جو اب ہوگی، جو 2-3 دن ہوگی یا جو پیر سے چلے گی، اتوار سے چلے گی پیر تک، وہ بھی پہلے کی بارشوں کی طرح کہیں ہلکی اور کہیں تیز ہوگی؟ دیکھیے مانسون بارش میں یہی ہوتا ہے، وہ ویریبل بہت زیادہ ہوتی ہے. کسی جگہ میں ہلکی پڑتی ہے، کسی جگہ میں تیز پڑتی ہے، کسی جگہ میں بہت تیز ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہے اس مانسون کی بارشوں کے ساتھ. تو زیادہ تر علاقوں میں لیکن امکان یہی ہے کہ کہیں درمیانی اور کہیں تیز، کہیں موسلادھار اس طرح رہے گی. ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ تو کراچی کی بات ہو گئی. اگر میں پورے ملک کی بات جاننا چاہوں تو اس کے بارے میں ذرا سا فرمائیے گا. دیکھیں یہ جو اسپیل شروع ہوا تھا 20 کی رات سے شروع ہوا تھا، ادھر سیالکوٹ اور نیچے پھر لاہور اور گجرانوالا، اور پھیلتے پھیلتے پھر اب کل سے ساؤتھ پنجاب میں بہت تیز ہو رہی ہے. ملتان، ادھر اس کے ویسٹ میں ڈی جی خان، ان سب علاقوں میں بہت تیز اسپیل ہوا ہے. تو یہ تقریباً پورے ملک پر 23 کے بعد سندھ میں داخل ہو جائے گا، یعنی آج رات سے داخل ہو جائے گا، اور 23 سے لے کے 26-27 تک پھر بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں. تو یہ کہہ لیں آپ کہ 90% آف دی کنٹری اس اسپیل سے کور ہو جائے گا تقریباً، اور یہ 27-28 تک چلے گا سلسلہ. پنجاب میں تو کچھ 2 دن بعد ہلکی ہو جائے گی، لیکن اس میں ساؤتھ پنجاب میں، نارتھ ایسٹ بلوچستان میں اور سندھ میں ادھر، اور کے پی کے بیشتر علاقوں میں ادھر رہے گی 27 یا 28 تک یہ اسپیل چلے گا. ٹھیک ہے جی، ملک کا حصہ جو ہے نا وہ بارشوں کی لپیٹ میں رہے گا. ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ تو بات ہو گئی. ہم نے جو آئندہ آنے والے سالوں میں کیا اسی طرح سے ہمیشہ جو ہے ہیوی رین فال ہوا کریں گی کلائمیٹ، کیونکہ اب چینج ہو رہا ہے؟ سالوں کی فورکاسٹ تو نہیں کی جا سکتی، لیکن کلائمیٹ چینج کی بیس پر یہ ضرور ہے کہ اب غیر یقینی صورتحال ہو گئی ہے موسموں میں. تو کبھی تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ہماری مانسون بارش جو ہے نا وہ اس کے کچھ ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں، جیسے بحر الکاہل کے درجہ حرارت، انڈین اوشن کے درجہ حرارت جب معمول سے کم ہو تو پھر یہاں پر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. اتفاق سے کم جا رہے ہیں، اس کو لانینا فینامنا کہتے ہیں. تو اس کا کنیکشن یہ بنتا ہے کہ ہمارے یہاں مانسون کی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں معمول سے. جی، اب میں بھی کہ اگلے سال اس کا اپوزٹ ہو جائے تو اگلے سال کم ہو، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. ریحان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آ رہے، بہت خوبصورتی سے آپ نے نعت خوانی کی. پوری ٹیم کا بھی آپ لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں، اپنی ٹیم کا ایک حصہ بنایا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو مزید برکت عطا. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.